سائنس بتاتی ہے کہ موت کے بعد دنیا میں 5000 فیئرز ہیں. کتنے خوف ہیں؟ 5000. 5000 خوف میں سے موت کے بعد جو سب سے بڑا فیئر ہے وہ کون سا ہے؟ اسٹیج پہ آ کے بات کرنا. اس کو روسٹم فیئر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ روسٹم فیئر. یہ یہاں پہ آ کے بات کرنا یہ آسان بات نہیں ہے, یہ یاد رکھ لینا ہے, یہ آسان سا کام نہیں ہے, لیکن یہ آج کے بعد آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا. اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین آپ اپنی زندگی کو دیکھنا کہ آپ کی زندگی میں جو بھی آپ اپنی زندگی سے لینا چاہتے ہیں آج اپنے کاغذ پہ لکھ لیں. کائنات سے آپ لینا ہے, اس کی ڈیزائر پیدا کریں پہلے مائنڈ میں. اب ڈیزائر پیدا ہو گئی, اب اس کو لکھ لیں. ڈیزائر کو لکھنے کے بعد بس لکھ ہی رہنے دیں, اور اس کے بعد دیکھنا کہ آہستہ 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 وہ تمام, کیونکہ اس میں لا آف اٹریکشن ہے. کبھی آپ انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے اگر آپ ہمارا ساتھ دیتے رہے تو. ٹھیک ہے جی. اسٹیج فیئر ہے, جو روسٹم فیئر ہے, دنیا کا سب سے بڑا موت کے بعد یہ فیئر ہے. لیکن آج انشاءاللہ اس کے اوپر ہم قابو پائیں گے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ دنیا میں یہ بہت بڑا ایک, اس سے ہوتا کیا ہے, جیسے میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بلاؤں گا کسی ایک کو, سب سے پہلا کام کیا ہوگا اس میں, اس کی لاتیں جو آپ دے دیں گے, پسینے آئیں گے, ہارٹ بیٹ بڑھ جائے گی. حالانکہ کیا ہے, اس کرسی سے اس کرسی کا فاصلہ کتنا ہوگا, زیادہ سے زیادہ 20 فٹ ہوگا. لیکن یہ جو 20 فٹ آپ کے ہیں یہ مشکل ترین ہو جائیں گے آپ کے لیے. یہاں پہ آنا انتہائی مشکل ہوگا. جب ہم کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں لائف کے اندر, سیکھنا چاہتے ہیں, مثلا فرض کریں آپ لوگوں کو گاڑی آتی ہے, آپ جہاز سیکھنا چاہتے ہیں, آپ کو سائیکل آتی ہے, آپ موٹر سائیکل سیکھنا چاہتے ہیں, تو جب آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے مائنڈ کو کہتے ہیں کہ مجھے کچھ سیکھنا ہے. آپ کا مائنڈ آپ کو کچھ نیورون سیل دے دیتا ہے, کیونکہ کاپنگ سیل, نیورون سیل میں کچھ کاپنگ سیل ہوتے ہیں, کاپی کرتے ہیں. مثلا یہ بچہ ہے, اس کے سامنے میں جو کچھ بھی کروں گا یہ تھوڑی دیر کے بعد ویسے ہی کرنا شروع کر دے گا. کیوں کہ اس کے جو مائنڈ کے نیورون سیل ہیں, جو کاپنگ سیل ہیں, وہ اس کو کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ سیکھنے کا عمل سارا دن یہ جاری رہتا ہے. اگر آپ نے کہا اپنے مائنڈ کو کہ میں نے اسٹیج پہ آنا ہے, تو آپ کا مائنڈ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اسٹیج پہ آ سکتے ہیں. تو میں آپ اس سے بارو کرتے ہیں اپنے نیورون سیل, وہ آپ کو 25 30 50 سیل بارو کرتے ہیں, وہ دے دیتا ہے آپ کو سیل. اب جب وہ سیل دے دیتا ہے تو وہ دیکھتا ہے آپ کی ڈٹرمنیشن کہ یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں کیا یہ آپ واقعہ ہی کرنے جا رہے ہیں. وہ اس میں طاقت دیکھتا ہے, فورس دیکھتا ہے, اس کے اندر طاقت اور فورس دیکھتا ہے. وہ آپ کو اور سیل دے دیتا ہے, نیورون سیل آپ کو اور دیتا ہے, کاپنگ سیل اور دے دیتا ہے آپ کو. جیسے ہی وہ اور دیتا ہے آپ اور سیکھتے ہیں, اور وہ آپ کی محبت دیکھ کے, آپ کی ڈٹرمنیشن دیکھ کے وہ آپ کو اور سیل دے دیتا ہے. جیسے سیل آپ کے بڑھتے چلے جاتے ہیں آپ سیکھتے چلے جاتے ہیں, اور بہت جلدی سیکھ لیتے ہیں, اور وہ سارے سیل پھر وہ آپ سے واپس لے لیتا ہے. وہ مائنڈ جو آپ کا ہے وہ آپ کے سارے سیل واپس لے لیتا ہے, اور وہ سارا ڈیٹا کہاں آ جاتا ہے, پھر آپ کے مسلس میں آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑی چلاتے ہوئے آپ کو پہلی دفعہ بڑی تکلیف ہوئی تھی, لیکن اب تکلیف نہیں ہے, آپ آرام سے گاڑی چلا لیتے ہیں. تو اسی طرح سے آپ نے آج ڈٹرمنیشن دیکھنی ہے, میں نے آپ کی یا آپ کے مائنڈ نے, کہ کیا واقعی آپ یہ سیکھنا چاہتے ہیں, کہ آج یہاں کے آ کے بات کرنا چاہتے ہیں. تو جو پریشانی تکلیفیں ہوں گی ہم اس کو ریموو کریں گے انشاءاللہ بائی دی گریس آف اللہ مائٹی, اور آپ بہت کچھ الحمدللہ سیکھیں گے. اور اب جو چیز جو ہم آپ سے ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ یہ جو آپ سٹیج پہ آ کے بات کرنے کے قابل نہیں ہیں یا کم ہیں یا کسی بھی وجہ سے, تو اس کے اندر بیسیکلی ایک چین آف فیئرز ہے. لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ان کو علیحدہ سے جدا جدا کیسے کریں, اور یہ آپ پہ ورک کر رہی ہوتی ہیں, لیکن آپ کو اس کا علم نہیں ہوتا, کیونکہ آپ نے اس کے بارے میں زیادہ پڑھا نہیں ہوتا, اس کے بارے میں آپ کا نالج نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے یہاں پہ آنے میں جو سب سے بڑی پرابلم آتی ہے وہ ہے فیئر آف فیلئر,
کہ میں جیسے ہی وہاں سے یہاں آؤں گا تو میں فیل ہو جاؤں گا، میں اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکوں گا جیسے کہ سب لوگ پرفارم کرتے ہیں. اور اس کے بعد دوسرا جو ہوتا ہے وہ فیئر آف ان نون ہے. یہ سب لوگوں میں ہوتا ہے جب ہم گھر سے نکلتے ہیں یا ہم گھر سے یہاں پہ آئے ہیں یا ادھر بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک انجانا سا خوف ہمارے اندر موجود ہوتا ہے. کبھی غور کیا آپ نے؟ کوئی ایسا ہے جسے نہیں ہے یہ خوف؟ یہ ہر شخص کو ہوتا ہے، بے شمار لوگ ہیں. اچھا یہ اس شخص کو نہیں ہوتا جو صاحب حال ہو. صاحب حال کون ہوتا ہے؟ جو حال میں زندہ رہتا ہے. یہ ہمارے مائنڈ کا فینومنن یہ بنایا ہوا ہے کہ یا یہ ماضی میں رہتا ہے یا یہ فیوچر میں رہتا ہے. قرآن مجید اس کے لیے جو الفاظ استعمال کرتا ہے وہ حزن و ملال کے ہیں. ملال کس بات کا؟ جو پچھلے وقت کا سٹریس آپ کے اوپر ہے، اور آنے والے وقت کو کیا کہتے ہیں؟ انگزائٹی. ایک سٹریس ہوتا ہے اور ایک انگزائٹی ہوتی ہے. تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس یہ فیئر آف ان نون ہر شخص کے پاس ہے، چاہے وہ کسی بھی لیول کا کوئی شخص ضرور ہو. اچھا اس کے بعد ایک فیئر اور بہت بڑا ہوتا ہے، فیئر آف ریجیکشن. ہم ہر صورت میں کوشش کرتے ہیں کہ فیئر آف ریجیکشن جو ہے اس کو ریموو کیا جائے. مثلا اس کا کرتا کیا انسان؟ وہ کرتا یہ ہے کہ جیسے اپنے گھر سے کام کرنے کے لیے نکلا ہے تو وہ پہلے سے ہی بنا لیتا ہے کہ مجھے تو ریجیکٹ کر دیا جائے گا. مثلا ایک سیل کا آدمی ہے، اپنی کوئی چیز بیچنا چاہتا ہے، کہیں جانا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے وہ گھر سے ہی تیار ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ تو میری اس سے کسی نے لینی نہیں ہے چیز، جو میں نے پروڈکٹ بنا لی ہے کسی بھی طرح سے یہ مجھ سے نہیں لی جائے گی. اور یہ آپ یقین کیجئے گا کہ اس کے بعد ہی زندگی شروع ہوتی ہے. چاہے آپ دنیا کے بڑے بڑے جتنے بھی برانڈز اس وقت دنیا کے اندر ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ والا فیئر ہمارے پاس تھا لیکن ہم نے اس کے اوپر قابو پایا. اور جیسے ہی انہوں نے قابو پایا اس کے اوپر اور اس کے بعد ان کو روکنا مشکل ہو گیا، ان کا کاروبار جو ہے بہت آگے تک گیا. اور ایک چیز اور بڑی اہم ہے، ہم ہر صورت میں کسی بھی صورت کے اندر نا ہم کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بہت ہی مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے کوئی بھی کام کرنے کے لیے. یہ فیئر آف انیشیٹو ہوتا ہے. یہ بہت سے لوگوں میں ہے، یہ تقریباً ہر وہ بندہ جو خاص کر جاب کر رہا ہے اس میں تو ہوتا ہے. یہ اور جاب اپنا کام نہ کرنے کی دنیا کے اندر سب سے اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. مثلاً فرض کریں کہ میں کہتا ہوں کہ یہاں آنے کے لیے آپ کوئی آپ میں سے آئے اور آ کے بات کرے تو سب سے پہلے یہ والا آپ کے اندر پرابلم آ جائے گا. کیوں؟ کہ یہ آپ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اس کے لیے. اچھا جو ہم وربل کمیونیکیشن کرتے ہیں، جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، تو کیا آپ میری گفتگو لے کے چلے جائیں گے؟ نہیں. گفتگو تو صرف 7% ہے. اصل چیز تو باڈی لینگویج ہے. جو بہت بڑا حصہ جو لائن شیئر آپ کا 55% ہے وہ کیا ہے؟ باڈی لینگویج. یہ جو میرے ہاتھ ہل رہے ہیں، جو میرے پاؤں میں ہے، میں موو کر رہا ہوں، میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کر رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ سارا کیا ہے؟ یہ باڈی لینگویج ہے. اور وائس ٹیون، موڈیلٹی، آپ کو دیکھنا، آپ کا نوڈنگ کرنا، اسمائل کرنا، یہ سارا کیا ہے؟ یہ آپ کا 38% ہے. تو سب سے اہم چیز کیا ہے؟ یہ والا. آپ نے یہاں سے میرے الفاظ نہیں لے کے جانی، میری موومنٹ لے کے جانی. تو آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے اس کے بعد کہ سب سے پہلی بات جو بڑی اہم ہے، بہت اہم سوال ہے کہ آپ میں سے کوئی شخص ادھر آ گیا، فرض کریں یہاں آ گیا. اب وہ سب کو جب دیکھتا ہے ایسے تو یہاں سے بلیک یا بلینک ہو جاتا ہے. بلینک یا بلیک ہو جاتا ہے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی میں نے گفتگو کرنی کیا ہے، اور پسینے آ رہے ہیں ٹھنڈے، اور ہاتھ کانپ رہے ہیں اور ٹانگیں بھی کانپ رہی ہیں. کیوں؟ اب اس کو آپ نے کس طرح سے اس کو شخص کو، وہ سب لوگ ہیں نا جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، تو آپ نے سمجھنا ہے کہ ان کی آگے دیوار ہے اور میں نے 2-4 باتیں کہہ دینی ہے، جو مرضی ہو جائے، جو 2-4 باتیں میں نے کہہ دینی ہے اور آپ کر گزریں گے. 2-4 باتیں اگر آپ کرنے میں کامیاب ہو گئے یہاں پہ کھڑے ہو کے،
تو پھر آپ کو کوئی روک نہیں سکتا یہاں پہ. تو آئس بریکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں آئے ہیں اور آپ نے گفتگو شروع ہو گئی ہے تو وہ سب لوگوں کی آئیز آپ کو نظر آ رہی ہیں اور آپ یہاں پہ پرابلم میں آ گئے ہیں. تو بہت سے لوگ بہت سے طریقے اختیار کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جاوید چودھری کا طریقہ اور ہے, قاسم علی شاہ کا طریقہ اور ہے, میرا طریقہ اور ہے, سب لوگوں کے اپنے اپنے طریقے. آپ برین ٹریسی کا طریقہ اور ہے, زگ زگلر کا طریقہ اور ہے, بہت سے بڑے بڑے لوگ ہیں. ان سب کے مختلف طریقے ہیں یہاں پہ آ کے بات کرنے کے, کہ یہ جو سب لوگ مجھے ایک دم سے دیکھ رہے ہیں, میں نے ان کو کس طرح سے کسی کام میں لگانا ہے. اب کام میں لگانے کے لیے آگے طریقے ہیں کہ کیا کیا ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ جوکس پیش کرتے ہیں. کوئی آئے یہاں پہ آ کے جوکس شروع کر دیا اسٹیج کے اوپر, یا کچھ لوگ سٹوری شروع کر دیتے ہیں. جیسے میں نے آغاز میں آپ کو مدر ٹریسا کی سٹوری سنائی کہ نہیں. یہ بیسیکلی کیا تھا, یہ آئس بریکنگ تھی. کیا تھی؟ آئس بریکنگ. اس کے بعد کچھ کوسچنز کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے اسٹیج پہ آئے, یہ ہمارے دوست ہیں بڑے پیارے, جب ان سے ملاقات ہوتی ہے وہ آتے ہی کوسچن شروع کر دیتے ہیں. ہاں جی, آپ کے خیال کے مطابق آپ کیا لینے آئے ادھر؟ اچھا وہ ہے نیگیٹو, یہ بات جو ہوتی ہے یہ نیگیٹو ہوتی ہے, یہ یاد رکھ لینا. یہ پازیٹیو بات نہیں کہ آپ آتے ہی لوگوں کو سوال شروع کر دیں ان کے اوپر. اچھا, کیونکہ یاد رکھیں کہ آپ نے آڈینس سے زیادہ سوال نہیں کرنے. آپ اگر زیادہ سوال کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ نہیں چلے گا اور وہ اپنے سوالوں کی الجھن میں لگ جائے گا. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کوٹس دیتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کی, جیسے عادل نے ایک کوٹ دیا آپ کو. بہت سے ایسے لوگ ہیں جب وہ اسٹیج پہ آتے ہیں تو آ کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے بڑے بڑے کوٹس ہوتے ہیں, جیسے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کوٹ ہیں, جیسے اپنا لینن کے ہیں, بہت بڑے لوگوں کے. پوئٹری جو خاص کر ہے, پوئٹری آپ نے لینی ہے دل والی پوئٹری, جس میں ان لوگوں کی محبت ہو لوگوں کی, اور لوگوں کو کوئی میسج جائے. ایسی پوئٹری نہ ہو جو عام آ رہی ہوتی ہے, ایسی نہیں, جس کے اندر واقعی کوئی میسج ہونا چاہیے پوئٹری کے اندر. جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی پوئٹری ہے, وہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹرینتھن کرتی ہے, تو آپ نے کوشش کرنی ہے اس میں. اچھا, کچھ چیزیں اور پوائنٹس ہیں جو ہم نے بہت یہاں پہ شروع کرنے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے, جب آپ ادھر آئیں گے تو آپ نے روڈ میپ بنانا ہے کہ میں نے کون سی بات پہلے کرنی ہے, کون سی بعد میں کرنی ہے, کون سی آخر پہ کرنی ہے. سمجھ رہے ہیں نا کہ جب آپ یہاں آ گئے تو میں نے گھر سے جب چلا تھا تو میں نے روڈ میپ بنایا تھا کہ یہ باتیں میں نے کرنی ہے, پھر یہ کرنی ہے, پھر یہ کرنی ہے, اور یہ سارا یہ روڈ میپ ہے آپ کا. اور دوسری بات بڑی اہم ہے, آپ نے اپنا ایک یو ایس پی, یور سیلنگ پوائنٹ ڈھونڈنا ہے کہ آخر میرے پاس ایسی کون سی پروڈکٹ ہے جو بہت زیادہ بکتی ہے. مثلا میں نے مائنڈ سائنسز کو انتخاب کیوں کیا؟ بے شمار چیزیں ہیں. میں نے کیوں کیا؟ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میرا جو سیلنگ پوائنٹ ہے جو میرے پاس, وہ کون سا ہے؟ وہ مائنڈ سائنسز ہے. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی. کیپ شارٹ اینڈ سمپل کنٹینٹ. جو بھی بات آپ نے یہاں کرنی ہے آ کے, آپ کے جملے چھوٹے ہوں اور جو آپ کا کنٹینٹ ہے وہ بہت ہی پاورفل ہو اور چھوٹا ہو, تاکہ آپ کو جس کے اوپر آپ کی گرفت ہے. اگر آپ کی گرفت نہیں ہے اور کوئی سقراط کا کال لے کے بیٹھ گئے, نہ آپ کو سمجھ جائے نہ اس شخص کو سمجھ جائے, تو ایسا آپ نے کام نہیں کرنا. دوسرا, ہیزرڈ سٹیٹمنٹس نہیں دینی. ایسی کوئی حدیث نہیں آ کے بتا دینی جو کتابوں میں نہ ملے آپ کو. کوئی ایسا قرآن کا واقعہ نہیں بتا دینا جو آپ نے کبھی زندگی میں قرآن مجید میں موجود نہیں ہے. اسی لیے جو ہمارے یہاں پہ مذہبی جو پرابلم آ رہے ہیں, وہ مذہبی پرابلم ہوتے ہی اس بات کے ہیں کہ ہم کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں LKKG کہ لوگ کیا کہیں گے. جب بھی آپ کچھ کرنے لگیں تو یاد رکھ لینا ہے کہ اس کو اپنی زندگی سے نکال دینا, اس لفظ کو. سب سے بڑا کہ لوگ کیا کہیں گے. سب سے بڑی مصیبت اس وقت جو سب سے بڑی میں محسوس کرتا ہوں نا, وہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. کھڑے ہونے کے آپ کے طریقے ہیں. کبھی آپ نے اوپن ہونا ہے,
آپ کا پوسچر جو ہے وہ اوپن پوسچر ہوگا اور کبھی آپ کلوزڈ ہوں گے. دوسرا ہینڈ موومنٹ کا بڑا پرابلم آتا ہے. جب سٹیج پہ آتے ہیں نا کچھ لوگ تو اپنے ہاتھوں کو بڑا بیچارے کبھی ادھر لے کے جائیں گے, کبھی ادھر لے کے جائیں گے, کبھی وہ اسٹیئرنگ ہاتھ میں پکڑ لیں گے, سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کریں. آسان طریقہ ہے کہ کچھ بھی آپ کے پاس ہو آپ اس کو یہ مصروف ہو گیا اپنے ہاتھ, ہو گیا کہ نہیں. یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو کہ 99% لوگوں کو پتہ ہی. سب سے اہم چیز یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ کے جو آڈینس ہیں, جو آگے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا سوشل سٹیٹس کیا ہے, ان کا ایجوکیشنل سٹیٹس کیا ہے, کیا وہ عالم لوگ ہیں. دوسرا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ لوگوں کی ہیڈ موومنٹ کیا ہے, نوڈنگ, کہ کیا وہ آپ کی بات کو لے رہے ہیں. اگر وہ سر ہلا رہے ہیں تو سمراد وہ آپ کی بات کو لے رہے ہیں. اگر فرض کریں کہ وہ پریشان سے ہو گئے ہیں اور یہاں پہ ٹیوڈیز پالی ہے, یہاں پہ وہ وی بن گئی ان کے, اس سے مراد وہ آپ کی بات کو نہیں لے رہے, پھر آپ کو اس بات کو کلیبریٹ کرنا پڑے گا, کوئی اور مثال دے کے کوئی چیز بتا کے ان کو لانا پڑے گا کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں. کیوں کہ کمیونیکیشن وہ ہوتی ہے جو آپ نے لے کے گئی یہاں سے. اگر فرض کریں کہ میں ایسی کمیونیکیشن کر دوں جو آپ کو سمجھ ہی نہ آئے تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس کو نہیں لیا. آئی موومنٹ بڑی اہم ہوتی ہے. یہ جو آئی موومنٹس ہوتی ہیں اس پہ انشاءاللہ ایک باقاعدہ ایک لیکچر ہوگا. یہ آئی اسیسنگ کیوز کہتے ہیں اس کو. اچھا, ایک اہم چیز بڑی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کانفیڈنس آپ کا. اچھا, یہ کانفیڈنس آپ کو کہتے ہیں کہ جان مکین کہتا ہے نا کہ وٹ از دا مین, دی کمبینیشن آف ہیبٹس پلس ڈی این اے. آپ کے پاس صرف دو ہی چیزیں ہیں. آپ جو بھی ہیں کسی بھی سٹیج پہ ہیں, کیا دو چیزیں ہیں آپ کے پاس, کون کون سی؟ ہیبٹس اور ڈی این اے. اچھا, ہیبٹس آپ کی کس نے بنائی؟ آپ کے ابو نے, آپ کی امی نے, آپ کے والدین نے, آپ کے گھر والوں نے, آپ کے پڑوس نے, آپ کے استاد نے ہیبٹس بنا دی آپ کی. اور ہیبٹس کے اندر آپ کا کانفیڈنس پڑا ہوا ہے, یہ ہیبٹس کے اندر پڑا ہوا ہے. اگر یہ اپنے بچوں کی پرورش اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ان کے بچوں میں کانفیڈنس ڈیولپ ہو, اور یہی وجہ ہے کہ ادھر لے کے آئے ہوئے ہوں, تو اگر یہ سوچ رہے ہیں صبح سے لے کے شام تک کہ نہیں میرے بچوں میں ہونا چاہیے تو ہو جائے گا. اگر فرض کریں جن کنبوں کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے, ان کی اصل وجہ یہ ہوگی کہ ان کے والدین کے پاس کانفیڈنس نہیں ہے. کیونکہ گلیشیئر پگھلے گا تو نہروں میں پانی آئے گا نا, تو گلیشیئر ہی نہیں ہے تو پانی کہاں سے آئے گا. تو اگر والدین کے پاس کانفیڈنس ہوگا تو آگے اپنے بچوں میں منتقل کر